اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق کا اگلا سبق ہے مرکب کی اقسام کے بارے میں۔ ابتداءً مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ کیسے معلوم ہوگا کہ تام ہے یا ناقص ہے؟ یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے؟ آسان بات، جس پر سکون صحیح ہو تو مرکب تام ہے، جس پر سکون صحیح نہ ہو تو مرکب۔ ناقص ہے۔ اب یہ سمجھو کہ سکون صحیح ہے کا مطلب کیا ہے، سکون صحیح نہیں ہے کا مطلب کیا ہے۔ متکلم نے کلام کیا، خاموش ہو گیا، سننے والے کو، مخاطب کو کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو سمجھو کیا ہے، تام ہے، سکون صحیح ہو گیا۔ تو سکوت کا مطلب چپ رہ جانا، کلام کر کے جو خاموش ہوا، چپ ہوا، اگلے کو بات سمجھ میں آ گئی تو اس کا یہ چپ رہنا، چپ ہو جانا بات کر کے، یہ صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ تو متکلم کلام کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے، سمجھ لو کہ وہ کیا ہے، مرکب ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز نہ ہو، نہ خبر معلوم ہو، نہ طلب معلوم ہو، اسے کیا کہیں گے، ناقص۔ متکلم کلام کر کے خاموش ہو گیا، سننے والے کو نہ خبر معلوم ہوئی نہ طلب معلوم ہوئی۔ خبر معلوم ہو تو وہ جناب والا خبریہ ہوتا ہے، اور طلب معلوم ہو تو وہ انشائیہ ہوتا ہے۔ بہرحال خبر طلب معلوم نہ ہو تو وہ کیا ہے، ناقص۔ صحیح ہے؟ تو سکوت صحیح ہو تو تام، سکوت صحیح نہ ہو تو ناقص ہے۔ اب مثال دیکھو، میں کہتا ہوں زید قائم، کوئی بات سمجھ میں آئی؟ آ گئی۔ میں نے کہا زید کھڑا ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ کیا ہوا، مرکب، کیونکہ دو جناب والا لفظ کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہے۔ یہ منطق والا نہیں، دو یا زیادہ سے بنے، دو یا زیادہ سے بنے، وہ ہے نا نحو والا۔ ہم منطق پڑھ رہے ہیں، منطق میں کیا ہے، لفظ کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہو، لہذا مرکب ہے۔ اب یہ تام ہے، کیوں؟ اس پر سکون صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں نے کہا زید کھڑا ہے، بات سمجھ میں آ گئی، تام ہوا کہ نہیں؟ اب آؤ ناقص کی طرف، اس پر سکون صحیح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں غلام زید، غلام بولے نا، زید کا غلام، کیا ہوا، اس کو سویا ہوا ہے، کھا بھی رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حج کے لیے گیا ہے، عمرہ کر رہا ہے، طواف کر، کوئی بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی، اسے ہم کیا کہیں گے، ناقص، کیونکہ اس پر سکون صحیح نہیں ہے، خبر طلب معلوم نہیں ہے، ناقص ہوئی۔ اب آؤ، تام کی بھی اقسام ہے اور ناقص کی بھی اقسام ہے۔ مرکب تام کی اقسام خبر اور انشاء، خبر اور خبر کو قضیہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال خبر کیا ہے، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو خبر ہے، نہ کہا جا سکے تو انشاء جس کے ہے۔ کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے تو خبر خبر ہے۔ ہے۔ اس کو قضیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے تو انشاء۔ انشاء۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ چلو جی، یہ مثال ہے زید قائم، زید۔ قائم۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے آ کے مجھے کہا آپ کا بھائی جو زید ہے جناب والا، وہ کیا ہے، کھڑا، وہ کھڑا ہے۔ کھڑا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو احتمال ہے کہ نہیں؟ جی۔ جس کے کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکے، جھوٹا بھی، کہا جائے۔ سچ جھوٹ دونوں کا احتمال ہو تو اسے کیا کہیں گے، خبر کہیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو اسے کیا کہیں گے، انشاء۔ اسے کیا کہیں گے، انشاء۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، انصر، سر۔ تو مدد کر، تو مدد کر۔ مدد کر۔ میں آپ کو کہتا ہوں بھائی اس کی مدد کر عبارت تیار کرانے میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایسا ہے نہیں۔ تو جس میں سچ جھوٹ کا استعمال نہ ہو، کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے تو اسے کیا کہیں گے، انشاء۔ سچا جھوٹا، مطلب ایک وقت میں ایک ہی چیز ہوگی نا، سچا کہیں گے یا جھوٹا کہیں گے۔ جھوٹا کہیں گے، تو یہ نہیں ہے، ایسا استعمال نہ ہو اسے ہم کیا کہیں گے، انشاء، انصر، مثال میں دے دی۔ اب مرکب ناقص جس پر سکون صحیح نہ ہو، اس کی اب اقسام بیان کرتے ہیں، اقسام اس کی بیان کرتے ہیں، تقییدی اور غیر تقییدی۔ تقییدی اور غیر تقییدی۔ تقییدی قید سے بنا ہے، جس میں جز ثانی، دوسری جز، پہلی جز کے لیے قید بنے گی یا نہیں، نہیں۔ دوسری جز
پہلی جز کے لیے قید بنے گی یا نہیں اگر دوسری جز پہلی جز کے لیے قید بنتی ہے اسے ہم کیا کہیں گے تقییدی کیا تقییدی 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 اور اگر جز ثانی جز اول کے لیے قید نہ بنے اسے کیا کہیں گے غیر تقییدی تقییدی کی مثال دیکھو جیسے کہ غلام زید جز ثانی کیا ہے زید جز اول کیا ہے غلام اب جو زید ہے یہ غلام کے لیے قید بن گیا کیسے یہ غلام زید کا ہے عمر بکر کا نہیں ہے خالد کا نہیں ہے حسین کا نہیں ہے سمجھ میں آ گئی نا علی کا نہیں ہے ہے احمد کا عظیم کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے زید کا جی۔ تو جزء ثانی جزء اول کے لیے قید ہوا کہ نہیں غلام کو مقید کیا کہ نہیں جی۔ یہ زید کا ہے کسی اور کا نہیں ہے یہ چیز ہے اسی طرح رجل عالم جزء ثانی عالم ہے جزء اول رجل کے لیے کیا بن گیا قید تو یہ جو مرد ہے یہ عالم ہے کوئی ترکان نہیں ہے مستری نہیں ہے سمجھ میں آ گئی نا کوئی قید بنا کہ نہیں تو ثانی جز اول جز کے لیے قید بنے تو وہ کیا ہے مرکب تقییدی تقییدی اگر نہ بنے تو غیر تقییدی ہے تقییدی اب غیر تقییدی کی مثال دیکھو فی البستانی احد عشر طفلا فی البستانی اب یہاں پر پہلے جز کیا ہے فی دوسری جز کیا ہے بستان آگے مثال میں جو بنتا ہے احد عشر طفلا اس کو فی الحال چھوڑ دیں جو ہمارا مقصودی ہے وہ میں لے آیا ہوں فی البستان میں پہلے جز فی ہے دوسری جز البستان ہے یہاں پر البستان فی کے لیے قید نہیں بن رہا البستان فی کے لیے لیے قید نہیں بن رہا کیوں نہیں بن رہا اس واسطے کہ حرف مقید نہیں ہوتا حرف مقید نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی قید لگا کر اس کو مقید کر دے کیونکہ یہ مقید ہونا کس کا خاصہ ہے اسم کا مقید ہونا اسم کا خاصہ ہے خاصہ جس میں پایا جائے خاصہ کہتے ہی اسی ہیں ایک شے میں پایا جائے دوسری میں نہ پایا جائے خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ بلا یوجد فی غیرہ تو بستان جو ہے البستان فی کے لیے قید نہیں بن فی کو رہا مقید نہیں بنا رہا اس واسطے کہ مقید ہونا یہ خاصہ کس کا ہے اسم کا کا ہے اور فی کیا ہے حرف حرف۔ لہذا اس کو قید نہیں کریں گے قید اس کے لیے نہیں بن رہا سمجھ میں آ گئی جب قید ثانی جز البستان پہلے جز فی کے لیے قید نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ مرکب کون سا ہے مرکب غیر غیر تقییدی تقییدی ستا ہوا ہے چلو جی